علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات میں بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد اس روئے زمین پہ سانس لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان میں اس مرد یا اس عورت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے جس نے اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے عرش والے کی چوکھٹ کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اگر کسی کو اپنا امام و مرشد مانا ہے
اور اپنا مقتدا و پیشوا مانا ہے تو وہ صرف مدینے والی سرکار کو مانا ہے، کسی اور کو نہیں مانا ہے۔ ایسے شخص کی، ایسے مرد کی یا ایسی عورت کی، ایسے نوجوان کی یا ایسے بوڑھے کی جو اہمیت، جو ذمہ داری اس کائنات میں ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جس نے مانا ہی نہیں، جس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس نے مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے، اور آگے چل کے ان کا نام بھی لیتا ہے۔ اپنی گفتگو میں، اپنے شب و روز میں وہ عرش والے کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان بھی کرتا ہے، اور مدینے والے کی امامت اور ان کی رفت اور ان کی بلندی کا اقرار بھی کرتا ہے۔ حضرات، جو یہ شخص کرے وہ ہے امت محمدیہ کا دعوے دار۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے سننے والوں کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کی روشنی سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف یہ ہیں کہ اگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس زمین و آسمان کا مالک صرف ایک عرش والا ہے، اگر اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب ہدایت کا، رہنمائی کا، پیشوائی کا، رہبری کا کوئی اور دروازہ نہیں باقی بچا۔ آسمان والے نے قیامت کی صبح تک اپنی مخلوقات میں سے جو اس کی سب سے اشرف مخلوق ہے، انسان جس کا نام ہے، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آمنہ کے لال کو مقرر فرما کر پھر دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ماننے والے کہاں سے آغاز کیا انہوں نے؟ ان کی کیا ہیبت تھی؟ ان کی کیا شان تھی؟ ان کی کیا جلالت تھی؟ ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انہوں نے عروج کتنا پکڑا اور آج یہ پستیوں میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ آج اگر ذلت اور رسوائی صرف مسلمان کا مقدر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ ان اسباب کو ڈھونڈنا ہے جو مشکل نہیں ہے، واضح ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال کر پھر محمد کے نقش قدم پہ چلا کر ہمارا پھر اس کائنات میں اسی طرح غلبہ فرما دے جس طرح تو نے 313 کو غالب کیا تھا۔ حضرات، عرش والا اس کتاب حکیم کے اندر فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آگے فرمایا یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا حق دے کر اور اسے ایک دین عطا فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین صرف مکہ کی سرزمین تک غالب دین نہیں تھا، وہ دین صرف بدر کی جنگ تک غالب نہیں تھا، وہ دین فتح مکہ کے موقع تک ہی غالب نہیں تھا، بدر و حنین تک غالب نہیں تھا، وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی پاک تک ہی غالب نہیں تھا،
وہ خلیفہ اول اس امت کا سب سے بڑا شخص ابو بکر صدیق اکبر کی زندگی تک ہی غالب نہیں تھا، عمر ابن خطاب کی زندگی تک ہی غالب نہیں تھا، عثمان ذو النورین کی زندگی تک ہی غالب نہیں تھا، علی المرتضی کی زندگی تک ہی غالب نہیں تھا۔ آسمان والا کہتا ہے اسے میں نے غلبہ قیامت کی دیواروں تک عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اور میرے ماننے والوں، پہلے تو یہ بتلاؤ کہ جس دین کے لیے مجھے عرش والے نے مقرر فرمایا تھا، میں نے وہ دین تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ 1,44,000 غلام سامنے ہیں، سب بیک زبان کہنے لگے اے آقا ہم گواہی دیتے ہیں جو ذمہ داری عرش والے نے آپ کے اوپر ڈالی تھی آپ نے وہ من و ان ہم تک پہنچا چھوڑی ہے۔ آسمان والے کی طرف آمنہ کے لال نے نگاہ اٹھائی، ساتھ ہی اپنا دست مبارک اٹھایا، انگلی اٹھا کر آسمان والے سے عرض کی اللہم فاشہد، اے عرش والے زمین میں ان سے زیادہ اب کائنات میں کوئی مقدس نہیں ہے، اگر یہ آج اس زمین پر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تم نے جو مجھے دیا میں نے وہ سارے کا سارا دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچایا ہے، زمین پہ یہ گواہ ہے، عرش والے آسمانوں پہ تو گواہ بن جا۔ اتنا بڑا پیمانہ، اتنا بڑا عظمت کا نشان، اتنا بڑا وہ دین جسے عرش والے نے وعدہ کیا ہے سورۃ الفتح کے اندر کہ میں نے اسے صرف محمد کی زندگی تک غالب نہیں بنایا بلکہ قیامت کی صبح تک اب اس کو میں نے غالب فرما دیا ہے۔ وہ دین بھی ہمارے پاس ہو، وہ قرآن بھی ہمارے پاس ہو، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے قرآن کہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ عرش والا کہتا ہے آنکھیں کھولو، ذرا نظریں تو اٹھا کے دیکھو کہ تم نے کس کی غلامی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ادھر ادھر ماتھا ٹیکنے والوں اپنے آپ کو 2 ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبنے والوں، آج ساری کائنات میں سب سے سستا خون اگر ہے تو محمد کے غلام کا خون ہے۔ آج اگر ذلت اور رسوائی کے اندر کوئی ڈوب مر رہا ہے تو محمد کا غلام مر رہا ہے۔ یہ سبب کیا ہے؟ ایک طرف یہ ذلت ہے اور دوسری طرف عرش والے کے اعلانات ہیں۔ اب نعوذ باللہ مسلمانوں کوئی غیرت والا یہ جرات تو نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کا کلام غلط ہے، اللہ کا اعلان غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، کیا سبب تھا کہ 313 نکلے محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 313۔ دوسری طرف اکیلا ابو جہل نہیں ہے، اکیلے مشرکین مکہ نہیں ہیں، مدینے کے یہودی بھی ہیں، روم والے بھی ہیں، ایران والے بھی ہیں، سارے دشمن ہیں۔ لیکن وہ کیسے نکلا؟ اگر کسی کے پاؤں میں جوتا ہے تو کپڑا نہیں ہے، اگر کسی کے بدن میں کپڑا ہے تو جوتا نہیں ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے
تو نیام نہیں ہے. اگر کسی کے پاس نیام ہے تو تلوار نہیں ہے. اور دوسری طرف لاؤ لشکر ہے, جدید اسلحہ ہے, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, ساز و سامان ہے, سب کچھ ہے. اور یہ بے یار و مددگار اکیلے عرش والے پہ توکل کر کے نکل پڑے ہیں. حضرات وہ 313 تھے, آج میں اور تم 2 ارب ہیں. وہ 313 تھے, آج میں اور تو 57 ملکوں میں تقسیم ہیں. کیا سبب ہے کہ فلسطین میں محمد کی امت کا پھول جیسا بچہ ذبح ہو رہا ہے اور تو اور میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی نہیں تو کیا ہے؟ قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں, عرش والا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے پیچھے چلایا, تمہیں اور مجھے, جس کے پیچھے بدر والے چل کے کامیاب ہوئے تھے. اللہ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. اے مومنو, تمہیں سب کچھ دیا ہے مگر میں نے کبھی کسی چیز کو جتایا نہیں ہے. میں نے تمہیں زندگیاں بخشی, حکومتیں بخشی, عزتیں دی, مال دیا, اولاد دی, وقار دیا, چتراہٹیں دی, بادشاہت دی, سب کچھ دیا, مگر میں تمہیں جتلانا پسند نہیں کرتا. مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئے گی تو میں بھی جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ وہی آمنہ کا لال ہے کہ میں مومنوں کو جب اسے دے چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا سب سے بڑا احسان ہے. حضرات, آمنہ کے لال جیسا امام ہو, عرش والے جیسا خدا ہو, قرآن جیسا نظام ہو, قانون ہو, کتاب ہو, اور پھر محمد جیسی زبان ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جاؤ ساری دنیا کے عیسائی مل جائیں, وہ اپنے نبی عیسیٰ کے سونے کا انداز نہیں بتا سکتے ہیں. وہ یہ نہیں بتلا سکتے کہ عیسیٰ نے شادی کیسے کی تھی. ساری کائنات کے یہودی مل جائیں, نہیں بتلا سکتے کہ موسیٰ کھایا کیسے کرتا تھا, موسیٰ پیا کیسے کرتا تھا, موسیٰ صبح کیسے کرتا تھا, موسیٰ شام کیسے مناتا تھا. کعبہ کے رب کی قسم, یہ محمد کی امت کا اعزاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے وہ امام ملا تنہائی میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جا کے کہتا تھا کہ صبح میری تنہائی کی باتیں بھی میرے مریدوں تک پہنچا دینا. اس کا دن بھی کھڑا, اس کی رات بھی کھڑی, اس کی نماز بھی روشن, اس کا سجدہ بھی روشن, اس کی اذکار بھی روشن, اس کا جہاد بھی قیامت تک روشن. وہ سارا نقشہ ہونے کے باوجود آج اس کی امت کی ضلالت اور رسوائی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. بات یہ کیوں ہو رہا ہے حضرات؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے, اللہ اکبر, کہ ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. یاد رکھو میری بات, تمہارے اور میرے اوپر اس زمین میں اس وقت تک آسمان والے کی رحمت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک میں اور تو محمد کے پیچھے نہیں چل پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا میرا جینا مرنا, اس امت کی خوشی اور غم, اس امت کی حکومت اور اقتدار, اس امت کی صبح اور شام جب تک اپنے آقا کے نقشے کے مطابق نہیں ہوگی, آسمان والے سے کبھی بھی رحمت نہیں آ سکتی. حضرات, اس امت کے زوال کے بے شمار اسباب ہیں, میں انہی کو چند کو ذکر کر کے اجازت چاہوں. بے شمار اسباب ہیں, لیکن یاد رکھنا چھوٹے چھوٹے اسباب کے بعد پھر بڑے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یہ وہی امت ہے, اس کا پہلا خلیفہ جب امیر المومنین بنا تو بڑے بڑے کبار صحابہ نے آ کے کہا, امیر المومنین اسامہ بن زید کے لشکر کو نہ الوداع کیجیے, اسے نہ چلانا, حالات ٹھیک
ٹھیک نہیں ہیں. نبی ابھی دنیا سے تشریف لے جا چکے، چند دن پہلے لے جا چکے ہیں. ہم کمزور ہیں، کہیں پھنس نہ جائیں. حضرات، یہ ہے اس امت کو زوال سے نکالنے کا بہترین حل. ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا جنگل کے درندے مجھے نوچ لیں، آسمان کے پرندے میرے جسم کی بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کٹ جانا گوارا کر سکتا ہوں، محمد کے چلائے ہوئے لشکر کو واپس بلانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. اور لوگوں نے پھر دیکھا، تاریخ بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں کہ وہی پھر اسامہ بن زید کا لشکر فاتح بن کے واپس آیا تھا. حضرات، نہ میری چلے گی، نہ تیری چلے گی، نہ کسی ملا کی چلے گی، نہ کسی اقتدار والے کی چلے گی، نہ کسی پیر کی چلے گی، نہ کسی کلندر کی چلے گی. اس کائنات میں آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اب سکہ چلے گا تو اکیلے محمد رسول اللہ ہی کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا یہ وہی امت تھی. ابو بکر آیا، غالب رہی. عمر آیا، غالب رہی. عثمان آیا، غالب رہی. علی المرتضی آیا، غالب رہی. امیر معاویہ آیا، غالب رہی. بنو امیہ آیا، بنو عباس آئے، سلطنت عثمانیہ آئی. اس امت کو کوئی پھیلنے سے روک نہ سکا. کیا سبب ہے؟ آج 125 سال 150 سال ہو گیا ہے کہ تو اور میں دن بدن ذلت کی تہوں میں گرتے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، نہ تیرا میرا قرآن بدلا، نہ تیرا میرا امام بدلا، نہ تیرے میرے نقشے بدلے، نہ تیرا میرا دین بدلا، نہ تیری میری تعداد میں کمی، نہ تیرے میرے اسباب میں کمی، نہ تیری میری تعداد میں کمی، نہ تیری میرے اقتدار میں کمی. سب کچھ ہے، اس کے باوجود جو حالت ہے وہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں. حضرات، حالت دیکھیے. آج ایک ملک ہے دنیا میں 78% مسلمانوں کی آبادی، سیرالون نام ہے اس کا، 78% مسلمان ہیں. اور حالت کیا ہے؟ انہیں ایک لت پڑ گئی ہے، اپنے ملک کے مردوں کو قبروں سے نکال کے ان کی ہڈیاں پیس کے اپنے نشے میں ڈالتے ہیں، نشے میں ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں عربوں کو چھوڑو، اپنے پاکستان کی بات کر لو. آج سے 75 سال پہلے اللہ نے یہ نعمت کا ٹکڑا ہمیں دیا تھا، اور کیا کہا تھا اس وقت کی قیادت نے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا اس ملک کو. اور کیا ہوا؟ آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں، اس ملک میں مولوی کی سیاست کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس ملک میں آواز دی جاتی ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اسلام کا سیاست سے نعوذ باللہ کیا تعلق ہے. اور ظالموں، آنکھیں کھولو، حکمرانوں آنکھیں کھولو، جرنیلوں آنکھیں کھولو، کرنیلوں آنکھیں کھولو، اقتدار والوں آنکھیں کھولو. تیرے میرے باؤ اجداد نے اپنی جانوں کا پرواہ نہ کی، اپنی عزتوں کی پرواہ نہ کی، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک لیا. اور ہماری حالت کہاں گئی؟ ہمارے قرضے نہیں اتر رہے. اور مودی، اس نے رام کے نام پہ اس کے بڑوں نے ملک لیا تھا. اور رام کا اور رب کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے نا؟ اس بلا رام دنیا کا گندا ترین مذہب، رام دنیا کا بدترین خیال، رام دنیا کا برا ترین عقیدہ، اور توحید دنیا کا سب سے اعلیٰ نظریہ. توحید دنیا کائنات کے اندر سب سے بڑی شمع ہے، سب سے بڑی روشنی ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی عظمت ہے. اور شرک دنیا کا سب سے بڑا ضلالت و گمراہی کا دروازہ ہے. اس ہندو نے رام کے نام پہ ملک لے کر
اس وقت پاکستان نہیں، پوری دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے، اور میری تیری حالت کیا ہے؟ ہم قسطیں بھی سود کی ادا کرتے ہیں تو سود لے کے ادا کرتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا ہے؟ ضلالت کیوں ہوئی ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج عربوں کے حالات یہ ہیں۔ میرے بڑے بھائی سدا بہار ایم این اے استعفیٰ بھی تھے لیکن ہروایا گیا۔ چودھری نور الحسن تنویر صاحب فوٹا پاس سے تشریف لائے، یونس اللہ صاحب کے پاس ساتھ بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں، جانتے ہیں ساری زندگی عربوں میں رہے ہیں کہ آج عرب دنیا کے اندر جس طرح مندروں کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت بھی کرو اور پھر کہو کہ ہم ضلالت سے نکل جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات، تیری میری بربادی کا سبب اس کائنات میں پہلا سبب یہ ہے کہ میں اور تو وہ باغی ہیں کس کے؟ پیدا کرنے والے کے اور جنت کی راہ دکھانے والے کے۔ پیدا کرنے والا عرش والا، جنت کے دروازوں تک لے کے جانے والا، مدینے والا، اور یہ دو وہ ہیں اور جسے یہ نصیب ہو جائیں وہ ننگے پاؤں سارے کفر سے لڑ سکتا ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ آج تو نے عرش والے کا در چھوڑ دیا ہے، آج تو نے اور ہم نے کائنات کے امام کی سچی ہدایت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میں چوری صاحب سے آگے کمرے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا چوری صاحب میں سیاسی جماعتوں میں بھی گھومتا رہا ہوں، مذہبی جماعت میرے آباء و اجداد کی مرکزی جمعیت جماعت ہے، اور میں کعبہ کا رب جانتا ہے، شخصیت پرست نہیں، کائنات کے رب نے حق پرست بنایا ہے۔ جو قیادت اس وقت رب نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو دی ہے، ساجد میر صاحب کی صورت میں، عبد الکریم کی صورت میں، کائنات کا رب جانتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں کوئی کسی مذہبی جماعت کے پاس قیادت نہیں ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرات پہلا سبب یہ ہے، میں چوری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ظلم کی انتہا ہے۔ کسی سیاسی پارٹی میں بیٹھ جاؤ، وہ اپنے قائد کو مجلس میں کہتا ہے میرے قائد کی یہ بات ہے، میرے قائد کی یہ بات، میرا قائد نہ ہوگا تو مر جائیں گے، میرا قائد نہیں ہوگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ آزمائشیں میرے قائد کو تنگ کرنے کی وجہ، یہ اگر کسی مذہبی جماعت میں آ جو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرات یہ بھی زوال کا سبب ہے۔ تجھ پہ اور مجھ پہ فرض صرف یہ ہے کہ تو اور میں اتنا بھی کہہ نہیں سکتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور محمد کے غلاموں کہنا تو یہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آمنہ کا لال کیا کرتا تھا، یہ کہنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، آمنہ کا لال کرتا تھا اور کر میں عرش والے کی توحید اور توفیق سے کر رہا ہوں، وہاں بھی میری کوئی اوقات نہیں، کرنے والی بات بھی میری نہیں، وہ آمنہ کے لال کی ہے اور میں اپنی توفیق سے نہیں عرش والے کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان کی غیرت، یہ ہے مسلمان کے زوال سے نکلنے کا سب سے بڑا دروازہ کہ نہ عرش والے کی توحید پہ آنچ آئے، نہ مدینے والے کی سنت پہ آنچ آئے۔ میں عرض کر رہا تھا پہلا سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب ذرا غور سے سننا۔ یہ امت بڑی، 3 برے اعظموں پہ اس کی حکومت تھی، 3 برے اعظم، اور اتنی غافل ہوئی، ایسے حکمران آئے، ایسی بادشاہتیں آئیں، ایسے سیاکار آئے کہ جنہوں نے عوام اور اپنے درمیان خلیج پیدا کر دی۔ یاد رکھنا اس امت کی بربادی کا دوسرا سبب یہ ہے
اس کی تعداد میں کوئی کمی نہیں، اس کی قوت و طاقت میں کوئی کمی نہیں، اس کے مال اور اسباب میں کوئی کمی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ پہلے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے سیاہ چہرے والے آئے، ایسے حکمران آئے کہ جنہوں نے اپنے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حکمران یاد آیا ہے، نام عمر بن خطاب ہے۔ ہائے، جس فلسطین کو آج میں اور تو رو رہے ہیں، اس فلسطین کی چابیاں لینے گیا تھا، اور اپنی عوام اور اپنے درمیان اس نے فرق کتنا رکھا؟ خود اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، عوام کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کیسا حکمران! غلام اونٹ پہ ہے، خود اونٹ کی مہار پکڑی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ عوام تھی جو اپنے حکمران کو کہا کرتی تھی، اے امیر المومنین، آپ حکم کیجئے، ہم سمندروں کو چیر کر دشمن کے سینے میں اتر جایا کریں۔ اور پھر ہوا، کوئی تعداد نہیں کسی نے دیکھی، ایک طرف لاکھ ہے، محمد کا غلام 10,000 ہے۔ پیچھے سے پیغام آیا، امیر المومنین کہتا ہے میں اور فوج نہیں بھیجوں گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور فتح حاصل کرتے جاؤ۔ پھر ہوا، ساری کائنات نے دیکھا یہ جو منظر تھا، جب اس منظر سے یہ امت ہٹ گئی، حکمران کا اور عوام کا آپس میں تعلق نہ رہا، آمریت آئی، بادشاہت آئی، اور نام نہاد جمہوریت آئی، نام نہاد جمہوریت۔ آج بھی یہ ظلم ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو جانتا ہوں میں اللہ کے فضل سے، چند گماشتے، چند سیاکار، چند دھوکے باز، جن کو گلی میں کتا نہیں جانتا، جن کی بیوی ان کو وقت پہ روٹی نہیں دیتی، وہ قیادت کے قریب ہو کر جھوٹ بکتے ہیں، حق والوں کا حق چھینتے ہیں، اہل کو نا اہل کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قابلیت دفن ہو جاتی ہے اور بدکار اور سیاکار غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سبب ہے اس امت کی ذلت کا۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کے بعد دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ حق والے عوام سے ملتے ہیں، آسمانوں سے نہیں آیا کرتے۔ یہ چوری نور الحسن صاحب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں ظلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹیں بناتی ہے، گورنمنٹیں چلاتی ہے۔ سنا، اکیلی جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، تمہاری جماعتوں کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ بدکار لوگ، مجھے تکلیف ہے، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے لیڈر اور قائد کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس امت کا بیڑا گرک کرتے ہیں، نالائق لوگوں کو آگے لے آتے ہیں۔ حضرات، یہ امت اس طرح بھی برباد ہوئی۔ بادشاہتیں آئیں، حکمران ایسے آئے جنہوں نے عوام سے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں بھی آج کوئی پوچھتا ہے؟ ہم نے ووٹ کسی کو دیا ہے، نکلا کسی جگہ پہ جا کے ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں بھی مانگے دہل اللہ کی توفیق سے ساجد میر کا اور حافظ عبد الکریم کا ادنی ورکر ہونے کی حیثیت سے اس محمد کے منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرے ملک سے کھیل نہ بند کیا گیا تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے آنے والی نسل کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں۔ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ عوام کی رائے کو مانتے ہیں، تو بھائی جائیں کہاں بھائی؟ پھر تو آمریت ہے، کسی کے دل میں جو آتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو حضرات، اس امت کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ آمریت آتی ہے، بادشاہت آتی رہی، اور نالائق تیسی باز لوگ ان کے جوتے پالش کر کے، ان کی ٹانگوں کو مالش کر کے عوام سے حق والوں کو نزدیک نہ آنے دیتے رہے، جس کا سبب یہ رہا ایک دن ایسا دھماکہ آیا
کہ تتاری بغداد پہ چڑھ دوڑے، کسی کو روکنے کی جرت ہی نہ ہو۔ ہائے ہائے، اور کیا ہوا؟ انہوں نے تیری میری لائبریریوں سے سائنس کے مضامین کی کتابیں اٹھائی، طب کی کتابیں اٹھائیں، جدید علوم کی کتابیں اٹھائیں، اور اپنے ملکوں میں جا کے چھاپ چھاپ کے اپنی زبانوں میں اپنی نسل کو پڑھا دیا۔ ہمیں ایسے غلامی کے گڑھے میں پھینکا، آج تک نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حضرات، تیسرا سبب یہ ہے، تیسرا بڑا سبب، جب یہ امت گہرائی میں گری، بربادی میں جا پڑی، ان امت کے کسی فرد کو خیال نہیں آیا کہ اب مقابلہ کیسا کرنا ہے۔ نہ اللہ رسول سے رہنمائی لی، نہ حالات و واقعات دیکھے۔ ایک وقت آیا، ہنود و یہود نے پریس نکالا کہ پریس کے ذریعے ہم کتابیں چھاپیں گے۔ مسلمان کھڑا ہوا، اس نے فتویٰ دیا پریس سے کتاب چھاپ کے پڑھنا کفر ہے، ہاتھ سے لکھنا اسلام ہے۔ یہ ہاتھ کے چکروں میں پڑے رہے، اس نے اپنی آنے والی نسلوں کو چھاپ چھاپ کتابیں پڑھا دیا۔ وہ آسمان پہ چلا گیا، ہم زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تعجب ہے؟ یہ ظلم ہوا۔ اور اس کے ساتھ جب کوئی جدت والی چیز آئی، یہ جس سپیکر میں بول رہا ہوں، جب یہ ایجاد ہوا تو ملا نے فتویٰ دیا یہ شیطان کی آواز ہے، اس کو کبھی نہ استعمال کیجیے۔ ظلم کرتے رہے، اپنے آپ کو پیچھے دھکیلتے رہے، اس کے آگے چلیے، اس کے آگے۔ جب دنیا میں انڈسٹری لگی، فیکٹری کا دور آیا، کارخانے لگے، بینک بنے، انہوں نے فتویٰ دیا سود حرام ہے، بالکل حرام ہے، بینک کا لین دین حرام ہے۔ اور ظالموں، تم کفر کے فتوے تو لگاتے رہے، اس کا متبادل پیش کیوں نہیں کرتے رہے؟ تمہیں خیال نہیں آیا کہ جب یہ وقت گزرتا گیا، محمد کی امت اس چکر میں پڑتی پڑتی ڈوب مر گئی۔ آج سوشل میڈیا ہو، کافر غالب ہے۔ آج جنگی آلات کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ آج پانی کے پینے کی بوتل کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ آج تعلیم کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ بینکنگ کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ کسی چیز کا لین دین کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ دیانتداری کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ اقتدار کا مسئلہ ہو، کافر غالب ہے۔ اور مغلوب کون ہے؟ جن کے پاس انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون والی کتاب ہے۔ یہ ساتھ چائنا ہے، دہریہ ملک ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، قانون خود بنایا ہے، ان کی اسمبلی نے بنایا، ان کی شورا نے بنایا، ان کے تھنک ٹینک نے بنایا۔ کیا بنایا؟ انہوں نے کہا جس نے میرے ملک کے اندر اجتماعی چوری کی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ماتھے میں گولی ماری جائے گی۔ نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ محمد کا فرمان ہے۔ ہائے، اور چائنا تو آج 1450 سال بعد ہی لے کے آیا قانون کہ میرے ملک کی بقا دیانتداری ہے۔ اور ظالموں، تم اس نبی کو کیوں بھول گئے ہو جس کے پاس ایک سفارشی نے آ کے کہا تھا کہ آقا قریش سے نسبت رکھنے والی چور ہے، اگر آج اس کا ہاتھ کاٹا گیا بدنام ہو جائیں گے۔ آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا کہ سن لے، یہ تو قریش کی عام عورت ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج یہاں محمد کی سگی بیٹی، محمد کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آسمان والے رب کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ پیمانے کس نے مقرر کیے تھے؟ یہ سزائیں، یہ چوری کو نفرت کی نگاہ سے کس نے دیکھا تھا؟ آج جو کفر تیرے میرے اوپر غالب ہے، اور یہ تو اس وقت جنگلوں میں ننگے بدن گھوما کرتا تھا جب محمد یہ قانون پیش فرمایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا تیرا
ماضی روشن ہے، میری تیری وراثت قرآن و سنت ہے، میرا تیرا امام محمد کریم ہے، میرا تیرا رب عرش والا رحیم ہے۔ مگر آج سزا صرف یہ ہے کہ نہ قرآن پاس ہے نہ محمد کا فرمان پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔